الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا. برادران اسلام، نوجوانان ملت، ہم میں کے ہر انسان کو دنیاوی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، قبر میں پہنچنا ہے. جب انسان قبر میں پہنچتا ہے تو اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ایک مسلمان سے، ہر انسان سے جو 3 سوال کیے جائیں گے، پوچھے جائیں گے، اس کی وضاحت آپ نے کی. سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے. دوسرا سوال کیا جائے گا کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ہوگا کہ ومن نبیک، جو نبی تیرے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، جس نبی پر تو نے ایمان لایا تھا، وہ نبی اور وہ رسول کون ہے. گویا کہ ان 3 چیزوں کی معرفت ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے. اللہ کو جاننا، دین اسلام کو پہچاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اور تیسری چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا، آپ کے بارے میں علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے مرنے کے بعد ہر انسان سے نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال کرے گا، آپ کے بارے میں پوچھے گا. اسی لیے ہر مسلمان پر نبی کی معرفت واجب ہے. اور شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ تحریر کیا جس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ رب کی معرفت، دین اسلام کی معرفت اور نبی کی معرفت ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے. اگر کوئی مسلمان اس میں کوتاہی کرتا ہے تو بسا اوقات اللہ کے پاس وہ گنہگار ہوگا. اللہ کے پاس اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کوتاہی کیوں کی، سستی اور کاہلی کیوں کی. تو جب نبی کی معرفت ہر مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے، تو اسی نبی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ یہ نبی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس مبعوث کیا، ہمارے پاس بھیجا، دنیا کے سب سے افضل ترین انسان، آپ سے بہتر انسان اس
دنیا کی نہ زمین نے دیکھا ہے اور نہ ہی آسمان نے جانا ہے۔ سب سے بہترین انسان، سب سے افضل انسان، سید الانبیاء والمرسلین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہتے ہیں ان اللہ نظر الی قلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کا جائزہ لیا، بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، بندوں کے دلوں کو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا، سب سے بہترین دل، سب سے پاک باز دل، سب سے زیادہ صاف دل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، اختیار کر لیا۔ یہ مختار ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے، ان کو اختیار کیا ہے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا، چن لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے صاف دل والے، سب سے پاک باز، سب سے زیادہ طاہر، سب سے زیادہ اللہ کے پاس اگر کسی کی فضیلت تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ آپ کے حق کو پہچانے، آپ کے حق کو جانے، آپ کی معرفت حاصل کرے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کر کوئی عرفان نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کر کوئی پاک باز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاکیزگی، آپ کی طہارت کی وجہ سے جب نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا، اختیار کر لیا، ہمارے پاس مبعوث کیا، تو ہر مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ پر ایمان لائے۔ آپ پر ایمان لانے والا دور حاضر میں وہ جنتی ہے، اور آپ پر ایمان لانے والا جہنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے نبی اور رسول بنا کر انسانوں کے پاس بھیجا، مجھے بھیجنے کے بعد لا يسمع بی من هذه الامه یہودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن بی الا كان من اصحاب النار، میرے آ جانے کے بعد، میری بعثت کے بعد کوئی یہودی، کوئی عیسائی میرے بارے میں سنتا ہے، اس کے بعد مجھ پر ایمان نہیں لاتا، مجھے رسول تسلیم نہیں کرتا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کان من اصحاب النار، تو ایسا انسان جہنمی ہے، وہ انسان جہنم میں داخل ہوگا۔ نبی کے آ جانے کے بعد، رسول کے مبعوث کیے جانے کے بعد دنیا کا کوئی انسان آپ پر ایمان نہیں لاتا، آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، تو ایسا انسان جہنمی ہے۔ ہر انسان پر واجب ہے، ضروری ہے، آپ کے آ جانے کے بعد آپ پر ایمان لائے، آپ کو رسول تسلیم کرے، آپ کی عزت کرنا، آپ کی توقیر کرنا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، صحابہ جب نبی علیہ السلام کا نام لیتے عزت کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے، آپ کا نام مبارک ابن مسعود کی زبان پر آتا، اپنا سر جھکا لیتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، نبی کی عزت میں، نبی کی توقیر میں۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہوتے، اہتمام کرتے، خوشبو لگاتے، بہترین لباس پہنتے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھتے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ حدیث بیان کرتے ہوئے کوئی مسکرائے، کوئی ہنسی مذاق سے کام لے۔ سارے امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں بذات خود وہ اور ان کے شاگرد ایسے بیٹھتے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سی حرکت ہوئی پرندے اڑ جائیں گے۔
اتنی عزت، اتنی توقیر صحابہ، تابعین، ائمہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت کی، اللہ نے آپ کا احترام کیا، اللہ نے آپ کا نام لیا، نبوت اور رسالت کے ساتھ آپ کا نام لیا۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کے نام لیا، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے نام لیا، نوح علیہ السلام کا اللہ نے نام لیا، عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے نام لیا تو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا، یا نوح اے نوح، یا ابراہیم اے ابراہیم، یا موسیٰ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے نام لے کر پکارا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کا ذکر کیا، آپ کو پکارا، آپ سے خطاب کیا تو یا محمد نہیں کہا، بلکہ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو خطاب کیا، اللہ کے نبی کو خطاب کیا تو نام کے ساتھ خطاب نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اے نبی، اے رسول، اے پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ نے احترام کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، عزت کے ساتھ آپ سے خطاب کیا۔ اللہ کی نگاہ میں آپ کا کیا مقام تھا، کتنی عزت تھی، کتنی توقیر تھی، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آتے ہیں، مکے سے مدینہ آتے ہیں، مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کرنے لگے، لیکن آپ کی تمنا تھی، آپ کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے۔ آپ بار بار اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کریمہ نازل فرمائی، آیات اتاری کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا سر بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، آپ کی تمنا ہے، آپ کی خواہش ہے کہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے۔ ہم آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ بناتے ہیں۔ رب کریم نے نبی علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے بیت المقدس کے قبلے ہونے کو منسوخ کر دیا اور کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا۔ آج تک مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کی نگاہ میں آپ کا اتنا مقام تھا، اتنا احترام تھا، اتنی توقیر تھی، جو مسلمان آپ پر ایمان لاتا ہے اس پر واجب ہے، اس پر ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرے، آپ کی توقیر کرے، آپ کا احترام سے نام لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ جہاں ایک مسلمان آپ پر ایمان لاتا ہے، آپ کا احترام کرتا ہے، آپ کی تکریم کرتا ہے، وہی آپ سے محبت کرے، اپنے سے بڑھ کر، آل اولاد سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر، ساری چیزوں سے بڑھ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ جب تک آپ کی محبت نہ پائی جائے، مسلمان کے دل میں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، سوال کرنے لگا، متی الساعہ، کہ یا رسول اللہ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے سوال کیا، پوچھا، ماذا اعددت لها، قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کی؟ ماذا اعددت لها، قیامت کے بارے میں تو سوال کر رہا، کیا تیاری تو نے کی ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، اس آدمی نے کہا کہ میرے پاس نیکیوں کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے، بڑی بڑی نیکیاں، بڑے بڑے اعمال میرے پاس نہیں پائے جاتے، البتہ ایک عمل میرے پاس پایا جاتا ہے، انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ قیامت کے دن تم ان کے ساتھ رہو گے جن سے تم محبت کرتے ہو، انت ما من احببت، جن سے تم محبت کرتے ہو ان کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو جگہ عطا کرے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا یہ جواب ہم نے سنا
تو اتنی خوشی ہوئی، اس سے پہلے کبھی ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ ہم اعمال میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی برابری نہیں کر سکتے، عمل میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ابو بکر سے محبت کی وجہ سے، عمر سے محبت کی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں ہم کو ان کے ساتھ اٹھائے گا، ان کے ساتھ رکھے گا۔ نبی سے محبت کرتا ہے تو نبی کی رفاقت نصیب ہوگی، ابو بکر سے محبت کرتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رفیق بنے گا، عمر سے محبت کرتا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں رہے گا۔ جتنی محبت نبی سے پائی جائے، نبی کا اتنا قرب قیامت کے دن انسان کو حاصل ہوگا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، جہاں مسلمان محبت کرتا ہے، نہ صرف محبت کرے بلکہ آپ کے طریقے، آپ کی اتباع، آپ کی سنت کی پیروی کرے، آپ کی اطاعت کرے، آپ کی بات کو ماننا، تسلیم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید میں کہیں بھی آپ پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی اطاعت کا تذکرہ نہیں کیا، اپنی اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت کا تذکرہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نبی کی اطاعت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کو قبول نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ نبی کی اطاعت نہ کرے۔ اللہ کی اطاعت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ نبی کی اطاعت کرے۔ یہ کیسے صحابہ تھے، یہ کیسے مسلمان تھے، نبی علیہ السلام کی زبان سے کوئی بات سنتے فوراً اطاعت کرتے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے، سونے چاندی پر آپ کی نگاہ پڑی، بہت ساری سونے چاندی کی چیزیں کعبۃ اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کا اظہار کیا، میں چاہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ میں جتنی سونے اور چاندی کی چیزیں پائی جاتی ہیں ساری چیزیں مسلمانوں میں تقسیم کر دوں، مسلمانوں میں بانٹ دوں۔ تابعی بیٹھے ہوئے تھے، تابعی کہتے ہیں ما انت بفاعل، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا لما، میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا لم یفعلہ صاحباک، اس لیے کہ یہ کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں سونے اور چاندی کی چیزیں کعبۃ اللہ میں پائی جاتی تھی، ابو بکر کے زمانے میں سونے اور چاندی کی چیزیں کعبۃ اللہ میں پائی جاتی تھی، ان دونوں نے نہیں کیا تو آپ بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنی خواہش سے باز آتے ہیں اور کہتے ہیں نعم ہما المرآن، کہ یہ ابو بکر اور نبی علیہ السلام میرے لیے قدوہ ہے، میرے لیے نمونہ ہے، مجھے آپ کی اتباع، آپ کی پیروی کرنا لازم ہے، جیسے آپ نے کیا ویسے میں کروں گا، اور جو آپ نے نہیں کیا وہ نہیں کروں گا۔ یہ اتباع ہے۔ مسلمان ایمان لاتا ہے، آپ کی بات کو مانتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے تو سنت کی پیروی کرے۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام کی سنت کی کوئی پیروی کرتا ہے، انجام کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن اٹھائے جائے گا تو نبی کے جھنڈے تلے ہوگا، نبی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہم ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، اس کے امام کے ساتھ میدان محشر میں جمع کریں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے کہتے ہیں کہ هذه اعظم مفخرة لأهل الحدیث، اہل حدیث کے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے۔ کل قیامت کے دن سنت کی اتباع کی وجہ سے، سنت کی پیروی کی وجہ سے، کل قیامت کے دن اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گے، آپ کی امامت کے سائے تلے کل قیامت کے دن میدان محشر میں لائے جائیں گے۔ یہ بڑی فخر کی بات ہے۔
جتنی سنت کی اتباع کرے گا کل قیامت کے دن نبی کے اتنے ساتھ رہے گا۔ آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے، آپ کا نام لیا جاتا ہے، درود کا اہتمام کرنا، درود پڑھنا، درود کا اہتمام کرنا۔ سب سے زیادہ درود کا اہتمام کرنے والے حدیثوں کے پڑھنے اور پڑھانے والے، حدیثوں کے لکھنے اور لکھانے والے، حدیثوں کا درس دینے والے، حدیثوں کو پڑھنے والے، حدیثوں کو سننے والے، سن کر عمل کرنے والے، سب سے زیادہ درود کا اہتمام کرنے والے۔ بسا اوقات یہی ایک نیکی اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صبح اور شام کوئی آدمی 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، صبح میں 10 مرتبہ، شام میں 10 مرتبہ، کل قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ کس کی تمنا نہیں، کس کی خواہش نہیں کہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت اس کو مل جائے، نبی کی شفاعت حاصل ہو جائے۔ اگر کوئی نبی کی شفاعت حاصل کرنا چاہتا ہے، پانا چاہتا ہے، صبح میں 10 مرتبہ درود، شام میں 10 مرتبہ درود۔ میرے دوستو، یہ نیکی انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے، اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے مسلمان کا جب وہ درود کا اہتمام کرتا ہے۔ بہت سارے مسلمان نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، ان کے سامنے ذکر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود درود کا اہتمام نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا کہ یہ بخیل ہے، سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے، اس کے باوجود وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، درود کا اہتمام نہیں کرے، دنیا کا سب سے بڑا بخیل انسان ہے۔ اگر ہم بخیلی سے بچنا چاہتے ہیں، نبی کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نجات پانا چاہتے ہیں، نبی کی شفاعت پانا چاہتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ درود کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑا اجر دے گا، بڑا ثواب دے گا، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے تعلق سے ذکر کیا، فرشتوں کے تعلق سے ذکر کیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنی صلاۃ نبی پر نازل فرماتا ہے۔ امام ابن قیم ابو العالیہ تابعی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، رب کریم نبی کی تعریف فرشتوں کے سامنے، اپنے مقرب بندوں کے سامنے جس نبی کا تذکرہ تعریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کیا اس نبی پر درود بھیجنے میں آج مسلمان بخل سے کام لے؟ اس نبی کا احترام نہ کرے، اس سے محبت کا اظہار نہ کرے، اس کی سنتوں پر عمل نہ کرے، اس نبی کا کیا مقام ہوگا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے تعریف کے انداز میں کرتا ہے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے نبی علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، فرشتے نبی کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اس نبی پر صلاۃ اور سلام کا اہتمام کرو۔ صلاۃ کیا ہے؟ سلام کیا ہے؟ سلام تو ہر مسلمان نماز میں بھیجتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ ہم نے سلام تو جان لیا کہ سلام کیسے بھیجا جاتا ہے، التحیات کی شکل میں تشہد میں بیٹھتا ہے انسان، حالت نماز میں سلام کا اہتمام کرتا ہے۔ سلام تو جان لیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کیسے بھیجیں، درود کا اہتمام کیسے کریں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے درود ابراہیمی کی تعلیم دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ تعلیم نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دی ہے۔ سب سے افضل درود میرے محترم مسلمان دوستو، نبی کے حقوق کو جانیں، نبی علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کو قبر میں نجات دے دے گا، نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی نبی علیہ السلام کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سوال جواب کو قبر میں آسان کر دے گا۔ جب پوچھا جائے گا من نبیک، تیرے نبی کون ہیں، تو وہ جواب دے گا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قبر کو کشادہ کرے گا، جنت کی نعمتیں عطا کرے گا، اور تا حد نگاہ جہاں تک جاتی ہے اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا، جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ یہ مسلمان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے کہ مسلمان نبی علیہ السلام کی معرفت حاصل کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی توقیر کرتا ہے، اور آپ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی معرفت حاصل کرنے، آپ کی توقیر کرنے، آپ سے محبت کرنے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم کو بہرور کر دے۔ اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔